عمران خان کے معاون خصوصی برائے سیاسی امور جناب ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے خصوصی ٹائم نکالا ہمارے لیے. سر بہت بہت شکریہ. آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ جی میں بالکل ٹھیک ہوں. جی سر آج ہم ایک خصوصی مہم جس کے بارے میں آپ کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ پاکستان کے اور دنیا بھر کے مختلف جو ترقی پذیر اور غریب ممالک ہیں ان کے صحافیوں نے سوشل ایکٹیوسٹ نے ایک مہم چلائی ہے ڈراپ دا ڈیٹ ناٹ ہیلتھ، قرضہ نہیں صحت. جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان نے اس سال 1800 ارب روپے کی قسط جس کا سود 600 ارب اس میں انوالو ہے وہ ادا کرنا ہے آئی ایم ایف کو اور مختلف انٹرنیشنل مالیاتی اداروں کو نا. تو ہم لوگوں کا یہ مطالبہ ہے، بلکہ وزیر اعظم پاکستان نے بھی کئی فورمز پہ کہا ہے کہ اگر عالمی مالیاتی ادارے ہمیں اس سال یہ قسط معاف کر دیں تو ہم یہ صحت پہ لگائیں. اور کورونا کے تناظر میں آپ کو پتہ ہے کہ کتنے حالات خراب ہیں. سر آپ تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عمرانہ، آپ نے اس اہم کیمپین کا مجھے حصہ بنایا. اور میں سب سے پہلے تو پاکستان کے جو جرنلسٹ ہیں، سول سوسائٹی ہے، سوشل میڈیا کے اتنے ایکٹیوسٹ ہیں، اور ایشیا کے اور انڈر ڈیولپس کنٹریز کے تمام جرنلسٹ کا اور اس پوری سول سوسائٹی کا اور ان لوگوں کا جنہوں نے بیسکلی یہ کانسیپٹ دیا اور یہ کیمپین چلائی کہ اس سال جو ترقی پذیر ملک ہیں، جو غریب ملک ہیں، پسماندہ ملک ہیں، جن میں غربت کی شرح بہت نیچے ہے، جن میں پاکستان بھی ان میں ایک سر فہرست کے ملکوں میں شامل ہے، کہ کرونا کی وجہ سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں پوری دنیا کی معیشت متاثر ہوئی ہے. وہ ترقی یافتہ ملک امریکہ اور انگلینڈ جیسے جو پوری دنیا کے لیے ایک رول ماڈل تھے، جن کی اتنی اسٹرانگ اکانومی تھی، معیشت تھی، وہ بھی ہل گئے. اور پاکستان کی معیشت تو آپ جانتے ہیں کہ جب 2018 میں تحریک انصاف کی حکومت آئی آلریڈی وینٹیلیٹر پہ تھی، اور 5000 ارب سے زیادہ ڈالرز جو قرضے تھے جو ہم نے دینے تھے. تو اب بہت کوشش کی پرائم منسٹر صاحب نے پہلے سال 1.5 سال اپنی بہترین جو معاشی ٹیم تھی اس کے ذریعے ریفارمز بھی کی اور دن رات محنت کر کے آپ کو یاد ہوگا اس سال مارچ سے پہلے اپنی معیشت کو ہم نے وینٹیلیٹر سے اتار لیا. لیکن اس کے بعد جب معیشت تھوڑی سی آگے بڑھی اور سانس لینا شروع کیا آکسیجن کے بغیر تو کرونا آ گیا. لیکن اس کرونا میں بھی پرائم منسٹر صاحب نے جو دن رات محنت کر کے اور تمام سٹیکس ہولڈر کو صوبائی حکومتوں کو شامل کر کے جو ایک حکمت عملی بنائی، اور اللہ نے کرم کیا کہ ہم اس حکمت عملی میں اتنے متاثر نہ ہوئے جتنے باقی ممالک ہوئے، جس میں ہمارے ہمسایہ ممالک کی مثال آپ کے سامنے ہے. اور اس سمارٹ لاک ڈاؤن کے ذریعے پہلے دن ہی وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ہم پہلے ہی بھاری قرضوں کے تلے جکڑے ہوئے ہیں اور پاکستان کا ہر شخص جو ہے وہ تقریباً 1.5 لاکھ روپیہ جو ہے وہ مقروض ہے انٹرنیشنل اداروں کا. تو ہم ایسی پالیسیز بنائیں گے جس میں عام آدمی، محنت کش مزدور، غریب آدمی متاثر نہ ہوا. تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے بہت اپوزیشن کی طرف سے بھی شور کیا گیا، اور آج بھی سیکنڈ ویو میں کہ جی آپ سمارٹ لاک ڈاؤن کریں، مکمل سیل کر دیں. لیکن ہم نے جزوی لاک ڈاؤن کیا اور چھوٹے کاروبار جو دیہڑی دار طبقہ ہے ان کو ریلیف دیا. اور اسی طرح انڈسٹری جو آپ کی تھی اس کو ریلیف دیا، اور بالکل کنسٹرکشن انڈسٹری جو تعمیرات کا آپ کا شعبہ ہے اس کو بھی آلموسٹ انڈسٹری کا سٹیٹس دے کے بہت ساری سہولیات دیں، انویسٹرز کو فیسلیٹیٹ کیا تاکہ وہ آئے اور غریب کا، مزدور کا پہیہ چلے. آپ کو پتہ ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹریز سے وابستہ تقریباً کوئی 40-45 شعبے ہیں جو ساتھ چلتے ہیں. تو اب یہ سلسلہ چل رہا تھا، اور پھر ایسا ایسا پاکستان کی معیشت نے ترقی رفتار پکڑ لی تھی، اور وہ جو ترقی کی پٹری پہ ہماری گاڑی چل پڑی تھی تو سیکنڈ ویو آ گئی جو کہ انتہائی لیتھل ہے. اور اس نے کرونا نے بھی سردی کی وجہ سے اپنا جو ہے وہ رنگ اور روپ بھی بدل دیا ہے، اور اموات بھی بہت ہو رہی ہیں. تو ایسے میں آپ کے اس فورم سے اپیل کرتا ہوں ان اداروں سے، آئی ایم ایف ہے، ورلڈ بینک ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، اور وہ کنٹریز
جو ہمارے ملکوں کو اور ہمارے ساتھ جو باقی ترقی پذیر ملک ہیں جن کو قرضے دیتے ہیں کہ آپ پاکستان کی جو اس سال کی قسط جو ہم نے دینی ہے اور اس میں 600 ارب صرف انٹرسٹ ہے، سود ہے، اگر وہ اس سال کے لیے مؤخر کر دیں اور پھر ہم وہ پیسہ پاکستان کے غریب لوگوں کی صحت، علاج، معالجے پر خرچ کر سکتے ہیں۔ بڑی تیزی سے دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز نے، بڑے بڑے ٹاپ کے جو کنٹریز ہیں انہوں نے ویکسین انٹروڈیوس کروائی ہے، اس کے جو ٹرائلز ہیں وہ جاری ہیں۔ تو جب یہ موسٹ پروبیبلی یہ متوقع ہے کہ جنوری فروری میں یہ ویکسین مارکیٹ میں آ جائے گی۔ جب وہ آ جائے گی تو ظاہر ہے سٹارٹ میں وہ ویکسین کی قیمت بھی زیادہ ہوگی، تو آپ کی اس پرپوزل کو، اور جو کہ میں نے بھی دیکھا ہے کیمپین میں، کہ وہ 1800 ارب کووڈ کے متاثرہ مریضوں پر اور پاکستان کے جو ویکسین جو لوگ نہیں لے سکتے ان غریب لوگوں پر وہ خرچ ہوں تاکہ ہم ان کی زندگی بچا سکیں۔ اور جب ہم ان کی زندگی بچائیں گے اور ان کو ایک صحت مند معاشرہ پرووائڈ کریں گے اور ایک اچھا انوائرمنٹ انویسٹرز کے لیے، انڈسٹری کے لیے، ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے، ایکسپورٹرز کے لیے آلریڈی وزیر اعظم صاحب نے دے دیا ہے، جس میں ایک بڑا انقلابی قدم جو اٹھایا، آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ جو ٹیرف تھا پر یونٹ جو کمرشل میٹرز پہ، انڈسٹریل میٹرز پہ پیک آورز اور آف پیک آورز کا ٹیرف ختم کر کے اس کو ایک ہی فلیٹ ریٹ کر دیا 24 گھنٹوں کے لیے، کہ آپ جب بھی انڈسٹری جس وقت بھی چلائیں آپ کو ایک ہی بل آئے گا، ایک ہی یونٹ کے مطابق، بھلے صبح چلائیں، دوپہر کو چلائیں، رات کو چلائیں۔ صرف اتنا نہیں بلکہ جو آپ کی کیپیسٹی ہوگی اس سے زیادہ اگر آپ بجلی خرچ کرتے ہیں اور اگلے مہینے بل اس سے ایکسٹرا آتا ہے تو اس کے اوپر 50% ڈسکاؤنٹ بھی ہوگا۔ یہ اتنا بڑا کام ہے کہ جس کی لوگوں کو ابھی سمجھ نہیں آ رہی، لیکن اگر آپ انڈسٹریلسٹ سے پوچھیں، چھوٹا انڈسٹریلسٹ ہے یا بڑا انڈسٹریلسٹ ہے، تو اس وقت فل کیپیسٹی پہ ہمارے کارخانے چل رہے ہیں، سکل لیبر کی کمی ہو گئی ہے اور ایکسپورٹ جو ہے وہ پاکستان کی بڑھ گئی ہے۔ اس کے اثرات آپ نے اپنی معیشت پر بھی دیکھے ہیں کہ آپ کا روپیہ جو وہ مضبوط ہو رہا ہے، اور جب روپیہ مضبوط ہوگا، معیشت مضبوط ہوگی، اس سے مہنگائی کا بھی خاتمہ ہوگا، روزگار بھی ملے گا کیونکہ بے روزگاری بھی ہے، اور جو سطح غربت کی لکیر سے لوگ اوپر بھی جائیں گے۔ تو میں اس کیمپین کو سپورٹ کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ جس طرح سے یہ کیمپین ایک انٹرنیشنل کیمپین کا ایک شکل اختیار کر گئی ہے تو ہمیں اس میں کامیابی ملے گی اور پاکستان کے لیے یہ ایک طرح کا بہت بڑا آکسیجن ہوگا، ایک نئی روح پھونکی جائے گی پاکستان کی معیشت میں کہ اگر یہ قرضے کی قسط مؤخر ہو جائے اور پھر ہم وہ پاکستان کے عوام پر خرچ کر سکیں گے ایمانداری اور نیک نیتی سے۔ بہت شکریہ۔ انشاءاللہ بہت بہت شکریہ مٹوکر صاحب، آپ نے تو کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی کہ ہم درمیان میں کوئی اچھا سوال کر سکے، کیونکہ اتنے اچھے طریقے سے ظاہر ہے جو مسجد میں رہتا ہے، جو عوامی بندہ ہوتا ہے، اسے ہر لیڈر وہی ہوتا ہے جسے تمام مسائل کا معلوم ہو۔ تو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے بتایا اور خود ہی وعدہ بھی کیا کہ ہم اسے نیک نیتی سے استعمال کریں گے اور معیشت کو وینٹیلیٹر سے اتاریں گے، جس کے لیے 1800 ارب روپے جو ہیں ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ایک سپورٹ ہوں گے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر وہ ہمیں کچھ دے نہیں سکتے تو کم از کم ہم پر یہی رحم کریں کہ وہ ہمیں اس سال کی قسط معاف کر دیں۔